آج کا یہ سیشن اس ہمارے ورکشاپ کا آخری سیشن ہے اور اس پورے ورکشاپ کا نچوڑ بھی ہے. اسی وجہ سے اس سیشن کو آخر میں رکھا گیا ہے. آج کا موضوع ہے طریقہ تعلیم قرآن حکیم کی روشنی میں. ہم نے 4 روز کے ورکشاپ میں مختلف ٹرینرز کو سنا. ہم کو تعلیم کی اہمیت، اس کی افادیت معلوم ہوئی کہ تعلیم ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی انسان دنیا میں جی نہیں سکتا. اگر اس کو یہ نہ آتا ہو کہ کیسے چلنا ہے تو باہر کیسے نکلے گا؟ وہ سیکھتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ پڑھنا سیکھتا ہے، وہ بات چیت کا انداز سمجھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے. تو علم کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. یوں کہا جائے کہ علم انسان اور جانور کے درمیان حد فاصل ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سیکھا کہ علم کو حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں. آپ نے 4 طریقے سنے: بات چیت کا طریقہ، بیانیہ طریقہ، سوال و جواب کا طریقہ، لیکچر کا طریقہ. یہ 4 طریقے تو وہ ہیں جو انسان اپنے کانوں سے سن کر سیکھتا ہے. 2 طریقے اور ہیں جس کا میں اضافہ کروں گا. ایک طریقہ ہے انسان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھنا. چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیے کہ اس کو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، سوال و جواب کرتے رہیے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. وہ تو جیسا دیکھتا ہے اپنے والدین کو کرتے ہوئے ویسا ہی کرتا ہے اور وہ سیکھتا ہے. اور ایک طریقہ ہے خود کار طریقہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام حیوانات کے اندر رکھا ہے. جانور ہو یا انسان ہو، یہ خود کار طریقے سے سیکھتا ہے. ایک غیبی نظام ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، پھر وہ حرکت کرتا ہے، پھر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ خود کار طریقہ ہے. اس طریقہ کار میں کسی انسان کی، کسی معلم کی، کسی مربی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 6 طریقے انسان کو سیکھنے کے طریقے آپ نے جانے، آپ نے سمجھے، آپ نے تفصیل سے اس پر بات چیت سنی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے، سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے. آج کا موضوع اصل میں ہم کو قرآن حکیم کے جو انداز تربیت ہیں ان سے قریب کرنے کے لیے آج کا سیشن، انداز تعلیم اور تربیت. قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور بنیادی شرط جو ہمارے سامنے آتی ہے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے، یا یوں کہیں کہ تعلیم اور تلقین کو سیکھنے، لینے یا استاذ کے سکھانے کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے، وہ سب سے پہلی شرط آتی ہے کہ طالب علم ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ ہم طلباء کو طلباء کیوں کہتے ہیں؟ طلب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو چاہنا، حاصل کرنے کے لیے آنا. تو جب تک طلباء کے اندر طلباء کی خاصیت نہ ہو، طلب کی خاصیت نہ ہو، لینے کی جستجو نہ ہو، اس وقت تک وہ طالب علم نہیں بن سکتا. استاذ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے طلباء کے اندر طلب اور آمادگی پیدا کرے. قرآن حکیم نے ہم کو بہت اچھے اور مناسب اسلوب میں طلب کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے اندر طلب صادق پہلے ہوگی تو ہی آپ کو ملے گا. ہم 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف سے ہم شروع کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین ہے، عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، یوم دین، یوم جزا کا مالک ہے.
اس کے بعد پھر اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوال ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، گویا طلب پیدا کی گئی کہ ہم کو آپ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ تو طالب علم کے اندر سب سے پہلی جستجو طلب کی ہونی چاہیے، اور استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کے اندر پہلے جستجو پیدا کرے۔ اگر جستجو پیدا نہیں ہوگی تو پھر سامنے سکھانے والا، بتلانے والا، بولنے والا کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم المرتبت اس کا مقام کیوں نہ ہو، وہ سکھانے والا سیکھنے والے کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب یہ سیکھنا اور سکھانا، اس کے لیے طلب کیسے پیدا کی جائے، اس کی عظمت بیان کر کے، اس کی اہمیت بیان کر کے، تعلیم جاہل اور عالم کا فرق بیان کر کے قرآن جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلی جو صورت اور آیت نازل کی ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے پروردگار کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن جو ہے عالم اور جاہل کے فرق کو بیان کرتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ قرآن فرق کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن بعض مقامات پر تعلیم کو حاصل کرنے کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بڑا خیر عطا ہوا۔ قرآن کہتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، تم میں سے ایمان والے جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں وہ، اور تم میں سے وہ جنہوں نے علم حاصل کیا، جاننے والے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ قرآن اہمیت بتلا کر، عظمت بتلا کر لوگوں کے دلوں میں، طالب کے دلوں میں آمادگی پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اور یہ انداز ایک استاذ کے اندر ہونا ضروری ہے، پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط جو قرآن سے ہم کو ملتی ہے وہ ہے معلم کے علم پر اعتماد اور بھروسہ، کامل اعتماد۔ اگر معلم کے علم پر کامل اعتماد نہ ہو تو طالب علم کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اب یہ اعتماد نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک استاذ درجے میں کچھ کہتا ہے لیکن باہر کچھ کرتا ہے۔ ایک استاذ کا اپنا کردار کچھ اور ہے لیکن درجے میں کچھ اور بتلاتا ہے۔ ایک استاذ کا رہن سہن، اس کا کھان پان، اس کے طور طریقے یہ بالکل مختلف ہیں جیسا وہ درجے میں آ کر بتلاتا ہے، طلباء کے سامنے بتلاتا ہے، تو طلباء کہیں گے یہ ہم سے کچھ کہتے ہیں، ان کا زندگی کے اندر عملی نمونہ کچھ اور ہے۔ تو یہ اختلاف کی وجہ سے بچوں کا اعتماد استاذ کے اوپر سے اڑ جائے گا، یا استاذ قابل نہیں، کچھ کہتا ہے غلط سلط کہہ جاتا ہے، یا استاذ قابل تو ہے لیکن اس کا مطالعہ بہت گہرا نہیں ہے، مطالعہ کر کے نہیں آتا تو وہ بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے آگے کیا بولنا ہے، تیاری کر کے نہیں آیا ہے۔ ان تمام وجوہات سے استاذ کی عظمت ختم ہوتی ہے تو اس کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ استاذ کو اپنا اعتماد بچوں کے درمیان، طلباء کے درمیان بنا کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے اس حقیقت کو اور اس شرط کو بہت مضبوطی کے ساتھ میں پیش کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلی آیت تلاوت کیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت متقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو نہ جاننے کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ استاذ کیا کرتا ہے؟ استاذ کا کام ہی تو یہ ہے نا کہ طلباء کو وہ بتائے جو وہ نہیں جانتے۔ اب اگر طلباء کو ہی یقین نہ ہو کہ استاذ کو وہ نہیں آتا جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اعتماد کیسے بنے گا؟ لہذا اعتماد جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک طلباء کے اندر سیکھنے کی نہ تو جستجو پیدا ہوگی اور نہ استاذ کے علم سے اس کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ھدی للمتقین کی آیت ہم کو یہ بتلا رہی ہے
کہ جس طرح سے ہمارا اعتماد اللہ پر اور اللہ کے کلام پر ایسا ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، جیسا قرآن نے کہہ دیا، جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، ہم مانتے ہیں، اس کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تبھی تو صدیق کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ ابو جہل بھاگتا ہوا پہنچا کہ آج تو موقع ہے صدیق کو، جو ان کے بڑے جانثار ہیں، جو ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، آج موقع ہے کہ آج جھٹلایا جائے اور آج ان سے کہا جائے کہ دیکھو تمہارے نبی جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہنچا کہ اکبر ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ابو بکر یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، کیا تم مان لو گے؟ کیا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبی مسافت، جانا اور آنا مہینوں کی مسافت ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ بھی کہتا ہو کہ میں گیا اوپر آسمانوں میں اور پھر کے واپس آ گیا تو مانو گے؟ کہا یہ کہا کس نے؟ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی ان کو نبی مانے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم تو ان کو نبی مانے ہوئے ہیں، جب وہ نبی ہم نے ان کو مان لیا تو ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو اس عمل، اس تصدیق کی بنیاد پر صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ملا۔ بہرکیف تو استاذ کے علم پر بے پناہ اعتماد ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے استاذ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو، اپنے اعتماد کو طلباء کے درمیان میں مجروح نہ ہونے دے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے استاذ کی، اپنے اقوال و افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے کھان پان سے، اپنے مزاج سے، ہر اعتبار سے اس کو، اپنی شخصیت کو بہت محترم بنا کر رکھنا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں استاذ سے کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا، آئیے ہمارے دروازے پر آ کر کے ہمارے بچوں کو پڑھا دیجیے، ابھی بہت دور مت جائیے، ابھی قریب کا واقعہ ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام کل پرسوں ان کا آیا تھا آپ حضرات کے سامنے، اور نہ بھی آیا ہو تو آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، قریب کے بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے تعلیم کے حاصل کرنے کے جو صعوبتیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، وہ اگر بیان کر دی جائیں تو زار و قطار انسان روئے۔ کانپور میں پڑھتے تھے اور کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، کئی روز کا فاقہ ہوتا۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت میرے بچے کو آ کر پڑھا دیا کیجیے۔ شاید یہ کانپور کا واقعہ نہیں بلکہ یہ پڑھانے کے دوران کا واقعہ ہے، جب وہ فتح پور میں مدرسہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، جی اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی بہت مختصر سی تنخواہ تھی، شاید 2 یا 3 روپے ان کی تنخواہ تھی، جس موقع پر 2 یا 3 روپے پورے مہینے کے لیے ناکافی ہوا کرتے تھے، وہ تنخواہ ان کی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت میرے بچے کو گھر میں آ کر پڑھا دیا کیجیے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرے بچے کا بھی علم کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا میں علم کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا، اتنا یعنی کہ قابل احترام سمجھتا ہوں اس کو میں، کہ میں اس کو کسی کے دروازے پر لے جا نہیں سکتا۔ آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ آئیے اور آ کر کے مدرسے میں حاصل کیجیے، میں آپ کے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ تو ایسا لوگوں نے، بزرگان ملت نے، اس اساتذہ نے اپنے وقار کو ایسے بنا کے رکھا، مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد نمبر 3، تیسری جو شرط ہے سیکھنے اور سکھانے کی، تلقین سے استفادے کی، وہ ہے اللہ کو ہی علم کا منبع اور مصدر سمجھنا۔ یعنی علم تمام کا تمام اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے جو ہمارے پاس پہنچا ہے، اور وہ ہم اس کو اپنے طور پر حاصل کرتے ہیں، جس کا جتنا مذاق، جس کا جتنا جو ہے وہ ظرف، وہ اس کو لیتا ہے۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو یہ بتلائے کہ دیکھو علم کا منبع میں ہوں اور میرے علم کا منبع اللہ ہے۔ بار بار اس بات کا ادراک کرانا ہوگا بچوں کو کہ اصل علم تو اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ اس کو بار بار قرآن پاک کے اندر متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے
جب بھی استاذ اپنا درس شروع کرے، اپنی بات چیت شروع کرے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرے، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا اور دونوں جہانوں کے مالک کا نام لے کر شروع کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے گا تو اس کے لیے علم میں برکتیں ہوں گی۔ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ ہم نے دوسری اقوام کے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ بھی مالک کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں مالک کا تصور کچھ اور ہوگا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ مالک ہی کے پاس سے اصل علم آیا ہوا ہے، ہمارے پاس سے اصل علم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرے اور علم کا سرچشمہ اسی کو سمجھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر واللہ علیم حکیم واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ کا علم تو، میرے رب کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز میرے رب کے علم میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے، اللہ سے شیطان مردود کی پناہ بھی مانگتا رہے، کیونکہ زیادہ علم آ جاتا ہے تو لوگ بہک جاتے ہیں، غرور میں، تکبر میں اور پندار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب تو میں ہی میں ہوں۔ اور ہم نے بہکتے ہوئے بہت سوں کو دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی علم کے پندار اور غرور سے، تکبر سے حفاظت فرمائے۔ طلباء کو بار بار تلقین کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، قرآن پاک نے اس کو سکھایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ چاہو۔ قرآن پڑھو، قرآن تو پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے پناہ چاہو شیطان مردود کی، تو دوسرے علوم کو وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی ہر موقع پر آپ کو اللہ کی پناہ چاہنی ہے، شیطان مردود کی، اللہ سے ہم کو چاہنا ہے، شیطان مردود کی پناہ، الٹا ہو گیا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہنا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب وہی ہے، الفاظ کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے، الفاظ کے پیجوں میں الجھتے نہیں دانا، لہذا بار بار اللہ سے پناہ چاہیں، اللہ کی پناہ چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں علم میں اضافے کی مسلسل دعا کرتے رہیں۔ قرآن نے سکھایا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو اپنے علم میں اضافے کی اور طلباء کے علم میں اضافے کی بار بار دعا کرتے رہیں۔ ایک کامیاب استاذ وہی ہے جو سارے آلات کو بروئے کار لاتے ہوئے رات کی تنہائی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ کامیاب شاگرد وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے درسگاہ میں آ کر کے بچوں کو پڑھا دیا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو روڈ کے اوپر سمجھا دیا، گھر میں جا کر سمجھا دیا، ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کو رکعتیں، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نوافل پڑھنے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں۔ جو غبی بچہ ہے اس غبی بچے کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، جو تیز بچہ ہے اس کے نہ بہکنے کے لیے دعا کرنا ہے، دعا کرنا پڑے گا۔ بہترین مربی وہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہو، اس لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ تین شرائط تو پہلے آ گئی۔ اب تین باتیں مکمل ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب استاذ جو چوتھا کام کرے گا وہ یہ کرے گا کہ تجسس پیدا کر دیا تو اب متوجہ کیجیے، اپنی جانب 100% توجہ کو مبذول کرائیے۔ استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ درسگاہ پہنچتے ہی فوراً طلباء کو متوجہ کرے۔ اگر طلباء متوجہ نہیں ہوں گے، آپ کی بات آدھی سنیں گے، آدھی گول کر جائیں گے، بہت ساری چیزوں میں وہ ناکام ہوں گے، اور جو بات آپ کہیں گے وہ آدھی ادھوری سنیں گے بھی اور ان کے دل و دماغ پر نقش نہیں ہوگی۔ اگر دل و دماغ میں نقش کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ طلباء 100% متوجہ ہوں، اور متوجہ ہونا کان سے، آنکھ سے، ناک سے، ذہن سے، ہر طرح سے ہوگا۔ طالب علم اگر نیچے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہے، اس کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کے ساتھ میں بالکل مربوط ہوں، ذہن و دماغ متوجہ ہو۔ ایسے موقع کے لیے قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے طریقے قرآن نے اختیار کیے۔ استاد کو چاہیے کہ ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کر لے،
الگ الگ طریقوں کو بروئے کار لاتا رہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھار قرآن ایسے الفاظ سے اپنی بات شروع کرتا ہے جس کے معنی کا علم کسی کو نہیں ہے، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن نے شروع کیا الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یاسین طاسین کاف ہا یا عین صاد۔ اب لوگ پریشان ہیں، کیا ہے یہ، کیا بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب کے کان کھڑے ہوئے۔ اچھا، ہم عجمیوں کے کان نہیں کھڑے ہوتے، اس لیے کہ ہمارے لیے تلک عشرۃ کاملہ پڑھا جائے یا کاف ہا عین صاد پڑھا جائے برابر ہے۔ عرب ان کو گمان تھا کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے، ہم سے اچھا کلام کسی کا نہیں۔ ہم ایسے قادر الکلام شاعر اور نثر لکھنے والے کہ ہم سے بہتر کون بول سکتا ہے، کون لکھ سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے۔ تو ان کو یہ زعم تھا کہ ان سے بہتر کلام کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن آ گیا تو قرآن نے ان کو متوجہ کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے، کاف ہا یا عین صاد۔ اب وہ لوگ پریشان، یہ کیا ہے بھائی، ہم نے تو ایسی بات کبھی سنی نہیں۔ تو قرآن نے متوجہ کیا اپنی جانب، اور متوجہ کرنے کے بعد پھر اپنی بات قرآن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، قاسم کہنے کے بعد، یاسین کہنے کے بعد قرآن جب اپنی بات کہتا ہے تو لوگوں کے دلوں تک وہ بات پہنچتی ہے، ذہنوں تک بات پہنچتی ہے، لوگ کیچ کرتے ہیں اچھا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ بھی درمیان میں پہنچے، کلاس کے اندر پہنچے، اور پہنچ کر کے کوئی بھی ایسی بات کہیں جس سے طلباء متوجہ ہو جائیں، کوئی بھی ایسے مقطوع الفاظ کہیں، حروف کہیں، طلباء کو متوجہ کرنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، قرآن سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایسا بتاؤں کہ تم بچ جاؤ؟ اس زمانے میں چونکہ وہ اپنی سابقہ زندگیوں کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس بات کا تھا کہ ہمارے پچھلے گناہ صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ حالانکہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ پچھلا سب کچھ معاف، لیکن پھر بھی رہ کر کے اندر پرانی چیزیں یاد آتی تھیں۔ تو ان کے جوش کو، جذبوں کو ابھارنے کے لیے قرآن مختلف طریقے استعمال کرتا رہتا تھا۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعض لوگوں سے گناہ ہو گیا ہو اور کوئی بات پیش آ گئی ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ دردناک عذاب سے بچانے والی میں تم کو تجارت بتلاؤں؟ اب لوگ متوجہ ہو گئے، جی جی بالکل بتلائیے۔ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ لے آئیں، جو لا چکے ہیں وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ قرآن اور کہتا ہے، کہیں کہیں پر منظر کشی کرتا ہے قرآن، کیا کہتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی۔ لوگ پریشان ہوئے، زمین کیسے ہلائی جائے گی؟ یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ متوجہ ہو گئے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس کے پورے جو بوجھ ہیں، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں، وہ سب نکل پڑیں گی۔ کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ جو ستارے ہیں، تارے ہیں، یہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کس زبان میں بات کر رہا ہے۔ کبھی دوسروں کے سوالات اور اعتراضات کو سامنے رکھ کر کے ان کے جواب کی جانب قرآن متوجہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، کچھ مانگنے والوں نے ایسا عذاب مانگ لیا جو آئے گا، جو آنے والا ہے، واقع ہوگا۔ تو یہ سوال کرنے والوں کا سوال نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جواب کی طرف بھی ذہن کو منتقل کر دیا۔ استاد کو بھی چاہیے سوال کرتا جائے اور ذہنوں کو جواب کی طرف متوجہ کرے۔ ٹھیک ہے، آگے قرآن اور ایک بات کہتا ہے، کہتا ہے یسألونک وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن کر کے، جب ہماری ہڈیاں بچیں گی اور وہ ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، تو کیا اس کے بعد بھی ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نئے سرے سے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔
قل کونوا حجارۃ او حدیدا، یہی آیت اس کے بعد قرآن کہتا ہے اس کے بعد کہ ہاں کچھ بھی بن جاؤ اللہ تو دوبارہ اٹھائیں گے تم کو، تم مٹی بن جاؤ، تمہاری ہڈی بچے۔ جس اللہ نے بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی ایگزامپل کے پہلے بنایا تھا، وہی خدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ان چیزوں سے بنا دے جو بچی ہوئی ہیں؟ اللہ بنا دیں گے۔ ایسے ہی قرآن پاک اچانک کسی واقعے کی پیشن گوئی کرتا ہے، ایسی پیشن گوئی کرتا ہے جو محال نظر آتی ہے بظاہر، تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایران نے حملہ کیا روم کے اوپر اور روم پر غالب آ گیا ایران، تو ایرانیوں نے روم والوں کو مغلوب کر دیا، اور مغلوب کرنے کے بعد فتح حاصل کر لی، اور ایسی فتح حاصل کی کہ بظاہر اب روم والوں کا ایران والوں کے مقابلے میں کھڑا ہو پانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس موقع پر قرآن نے کہا الف لام میم، لوگ متوجہ ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا ہے، روم کو شکست ہو گئی ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، لوگوں کو معلوم ہے، ہاں ہو گئی ہے، فی ادنی الارض، قریب کے جگہ کی بات ہے، یعنی روم قریب میں ہے، اور قریب کی جگہ میں روم جو ہے وہ شکست کھا گیا ہے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور سن لو جلدی ہی، بہت جلدی، چند سالوں کے اندر یہ روم واپس کھڑا ہوگا اور جیتے گا۔ یہ قرآن پیشن گوئی اس وقت کر رہا ہے جب بظاہر یہ بات ہونی محال نظر آ رہی ہے، اور وہ ایسا ہی ہوا، چند سالوں کے بعد روم نے ایران کو شکست دی اور فاتح ہوا۔ قرآن نے ایک اور موقع پر مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی۔ یہ پہلے آیت آ چکی تھی، لڑائی ہوئی جب روم کو شکست ہو گئی تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ ابھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ روم دوبارہ کھڑا ہوگا اور ایران سے لڑے گا اور جیتے گا بھی۔ قرآن کی آیت نے یہ بات کہہ دی کہ ایسا ہوگا، اور چند سالوں میں، فی بضع سنین، چند سالوں میں ہوگا، اور ہو گیا۔ قرآن نے ایک اور بہت واضح پیشن گوئی کی، ویسے تو بہت بے شمار پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی جو اب تک سچی ہو چکی ہیں اور جو بہت ساری ہونی باقی ہیں۔ ایک پیشن گوئی کی ایسے موقع پر جب صحابہ اکرام بہت ہی ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ صلح حدیبیہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، صحابہ اکرام پہنچے تھے عمرہ کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں، ان کو روک دیا گیا، نہیں آپ عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، آپ وہیں رہیں، واپس جائیے۔ صحابہ اکرام پریشان، اور اس پر ترا یہ کہ جو مکہ کے ان کے وہ تھے دشمن تھے، وہ سب آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو واپس جانا ہے بلکہ آپ کو کچھ شرائط تسلیم کرنے ہیں۔ شرائط لکھی گئیں، ایک چارٹر تیار ہوا جس میں مسلمان بہت پریشانی اور ڈپریشن کا شکار تھے کہ ہم اب تو مضبوط ہیں، اب کیوں دب کر کے اور مغلوب ہو کر کے ہم ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعد، اللہ کا جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکمت اور مصلحت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم تھا، آپ خاموش تھے، آپ کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی یہ مکمل ہوا قرآن نے وعدہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح، کھلی ہوئی بالکل واضح فتح دی ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ فتح کیسے ہوئی، یہ فتح، یہ تو شکست ہوئی، ہم گئے اور واپس بھی آ گئے، جو کام کرنے گئے تھے وہ کیا نہیں اور واپس آ گئے، اور ساتھ میں بہت سارے ہم معاہدے لے کر کے آ گئے جو ہم نہیں چاہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو غیظ و غضب میں ٹہل رہے تھے، بالکل تلوار پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی اور ٹہل رہے تھے ادھر سے ادھر، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرکیف ایک آدھ سال کے اندر ہی اندر، ادھر 7 میں حدیبیہ ہوئی ہے شاید، 6 میں ہوئی ہے، اور 8 ہجری میں یعنی دوسرے ہی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ دے دی۔ مکہ فتح ہو گیا اور کسی ایک جان کے ضائع ہونے کے بغیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے پیشن گوئی کی، اور پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہوئی۔ تو قرآن پاک نے کسی اچانک پیش آنے والے واقعے یا پیشن گوئی کو بیان کر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب متوجہ کرائی۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھار قرآن جو ہے چونکانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، چوکنا کرنے کی، متوجہ کرتا ہے چوکنا کرنے کی طرف۔ کیا کہتا ہے؟ سوال کرتا ہے، پہلے ایک بات بیان کرتا ہے،
پھر کہتا ہے تم کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ پھر کہتا ہے تم کو کیسے معلوم ہوگا، تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کو معلوم ہے۔ جیسے ہم بچوں سے پوچھیں یہ فلاں کا نام سنا ہے، بچے کہیں گے نہیں سنا۔ ارے تمہیں کیسے معلوم پڑے گا، تم تو بچے ہو ابھی، یہ تو ہم نے سنا ہے، آج ہی ہم نے سنا ہے، تو تمہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ لوگ سمجھے کیا ہے بھائی کھڑکھڑانے والی؟ پھر کہتا ہے مل قاریہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ پھر خود ہی کہتا ہے وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتہ ہے یہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ تو ہم کو پتہ ہے۔ اب یہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اصل میں کھڑکھڑانے والی کوئی چیز ایسی ہے، وہ ایسا دن ہے جس دن سارے کے سارے انسان یہ کیا ہو جائیں گے؟ کل فراش المبثوث، یہ سارے کے سارے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے، اب اڑیں گے، ادھر سے ادھر پھونک مار دو تو اڑتے ہوئے نظر آئیں، جس طرح سے روئی کے گالے، ایسے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب لوگ اس ہولناک منظر کو سن کر کے کانپ جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن، اور وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کوئی ادھر ادھر کی ہانک نہیں رہا، قرآن صحیح بات کر رہا ہے، قرآن بالکل وہی بات کر رہا ہے جو ہونا ہے، لیکن اس کا انداز اتنا چونکانے والا ہے کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرکیف یہ قرآن پاک کے انداز ہیں، لوگوں کو چاہیے، استاذ کو خاص طور سے یہ چاہیے اپنے طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کرے۔ جو طریقہ بہتر ہو وہ قرآن سے مدد لے، اگر وہ فٹ نہ ہوتے ہوں تو اپنے طور پر ان طریقوں کے اوپر ریسرچ کرے اور اس کے بعد متوجہ کرے، تاکہ بات ذہن و دماغ کے اندر بالکل پیوست ہو جائے اور آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ دہرانا بھی ایک اچھی بات ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے بات آتی ہے۔ 4 باتیں مکمل ہو گئیں۔ نمبر 5، قرآن یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب تیار کر چکا ہے، اب متوجہ کر چکا ہے لوگوں کو، اب لوگ سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب پیشکش، اپنی بات کو پیش کرنا۔ پیش کرنے کے آپ نے کل 4 طریقے اور آج دوبارہ اس کو اعادتاً سن لیا کہ پیشکش کے 4 طریقے ہیں: بیانیہ، لیکچر کا انداز، سوال و جواب کا انداز، خطابت کا انداز۔ ان میں سے سب سے بہتر انداز جو ہے وہ خطابت کا انداز ہے، اور قرآن نے اسی کو بار بار اختیار کیا۔ قرآن کا انداز خطابت اور زور بیاں اتنا عمدہ، اتنا سلیس، اتنا فصیح اور بلیغ ہے، اور اتنا شاہانہ ہے کہ سننے والا سنتے ہی مسحور ہو جاتا ہے۔ عتبہ، بڑا اسلام کا کٹر دشمن، مسلمانوں کا کٹر دشمن، جس دن سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت شروع کی، اس دن سے عتبہ جو دشمن بنا تو ایسا بنا کہ ہر آن ہر لمحے سوتے جاگتے بس وہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا کہ میں کیسے ان کو تکلیف پہنچاؤں، کیسے ان کو ماروں۔ اتنا سخت ترین دشمن بھی چھپ چھپ کر قرآن پاک سنتا تھا۔ قرآن پاک سنتا ہے تو چاروں شانے چت جاتا ہے، یہ کون سا کلام ہے، کیسا کلام ہے یہ؟ مشرکین کے پاس واپس جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس واپس جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گئے تھے کچھ بات چیت کر کے آئے، کہتا ہے کیا بات کروں، محمد جو کلام سناتے ہیں وہ انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں، میں کروں کیا، میرے پاس تو جواب ہی نہیں بات کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نکلے تھے تلوار نیام سے نکال کر، کس کو قتل کرنے؟ منبع علم و حکمت کو قتل کرنے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی قتل کرنے نکلے تھے کہ آج تو معاملہ صاف کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حالات پیش آئے، معلوم ہوا کہ تمہارے بہن بھائی بھی اسلام قبول کر چکے، واپس آئے، گھر پہنچے تو وہاں قرآن کی تعلیم چل رہی تھی۔ اندر پہنچے، بہن سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا تم سے کیا مطلب، ہم کچھ کر رہے تھے۔ بہن بھی کس کی بہن تھی؟ عمر کی بہن تھی نا، تو ایسے کوئی آگے پوچھ لے گا کیا کر رہی ہو؟ ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ غصہ آیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، منہ پہ مارا، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بہرحال بھائی تھے، افسوس ہوا کہ بہن کے اوپر، لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تو پھر ندامت ہوئی، پوچھا اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھا تو دو کم سے کم، کہ نہیں ایسے نہیں دیکھنا، جاؤ
پاک صاف ہو، نہاؤ دھو، جب پاک صاف ہو جانا تب آنا، اور آ کر کے قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا اور ایک آیت پڑھی اور پڑھتے ہی ڈھیر، چلو بھائی مجھے بھی لے چلو، یہ کلام جہاں سے آ رہا ہے مجھے وہاں لے کر چلو، میں اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی چاشنی کو پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کا انداز خطابت اتنا زور آور ہے، اتنا پر اثر ہے کہ اس کو سننے والا مسحور ہو جاتا ہے۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے اندر، اپنی بات چیت میں اپنے الفاظ کو اس طرح منتخب کرے کہ طلبہ اس کی بات کو سن کر کے اگر مسحور نہ بھی ہوں تو کم از کم مؤثر اس کی بات ضرور ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب استاذ قابل ہوگا، استاذ تیاری کر کے آئے گا، استاذ کو معلوم ہوگا مجھے کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں سے کہاں تک بولنا ہے، کب کس چیز کو سامنے لانا ہے اور کب کس چیز کو روک لینا ہے۔ یہ اگر استاذ کو اس چیز کا فن آ گیا تو آپ یقین مانیں ایک بہترین استاذ وہ ثابت ہوگا، اور قرآن کی اس آیت سے وہ مدد لے، قرآن کے اس حکیمانہ طرز اسلوب سے مدد لے وہ۔ اب قرآن پاک یہ جو بیان کرتا ہے، پیشکش کرتا ہے، تو پیشکش کے جو طریقے قرآن پاک اختیار کرتا ہے، یہ چھٹا نمبر ہے، توضیح و تشریح۔ قرآن توضیح اور تشریح کیسے کرتا ہے؟ یہ ہم کو بھی اپنی بات کو طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے، تو یہ پیش کرنے کے لیے ہم کو توضیح کرنی ہوگی، تشریح کرنی ہوگی اپنی بات کی، اور طلباء کو سکھانا اور سمجھانا ہوگا۔ تو مختلف طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ سمجھیں ہم۔ قرآن حکیم صرف اپنے زور خطابت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اپنی بات کو واضح اور ذہن نشین کرانے کے لیے آفاق اور انفس سے شواہد پیش کرتا ہے، ماحولیات سے، اپنی ذات کے اندر وہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر غور کرو، وہ کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم آپ کو جہانوں کے اندر، آفاق کے اندر اور آپ کی اپنی ذات کے اندر اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تاکہ آپ کو حق اور سچ کھل کر کے آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ سچ بات کیا ہے۔ قرآن گرد و پیش کے حوالے پیش کرتا ہے، قرآن روزمرہ کے تجربات اور مشاہدات پیش کرتا ہے، اس کو بطور دلیل سامنے لاتا ہے۔ قرآن مختلف مثالیں، تمثیلات دیتا ہے، بار بار مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ استاذ بھی اپنی بات کو تمثیلات سے پر کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اور یہ مثالیں دینا یہ بہت ہی کارگر طریقہ کار ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اے فور ایپل، بی فور بیٹ۔ اب جس بچے نے ایپل اور بیٹ نہ دیکھا ہو اس کو کیسے معلوم ہوگا یہ کیا چیز ہے؟ اور آپ اپنے ساتھ میں ایک پکچر لے کر کے آ گئے، چھوٹا سا بیٹ لے کر کے آ گئے، یا کچھ بھی اس کی وہ چیز ایپل لے کر کے آپ ساتھ میں آ گئے، اور آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بچہ خود کہے گا یہ ایپل ہے، یہ سیب ہے، اس کو انگریزی میں یہ کہتے ہیں، اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں، اس کو ہندی میں یہ کہتے ہیں۔ تو یہ سکھانے میں تمثیلات جو ہیں بیان کرنا، یہ بہت ہی معتبر طریقہ تعلیم ہے۔ قرآن اس کو بار بار پیش کرتا ہے۔ قرآن تاریخی حقائق، تاریخی واقعات، اجڑی ہوئی بستیوں کے تذکرے، پچھلی قوموں کے تذکرے، قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری اقوام و ملل گزر چکی، ان سب کے واقعات بار بار بیان کرتا ہے تاکہ اس سے انسان سبق سیکھے۔ ہم کو بھی اپنی بات کو اپنے سابقہ واقعات یا کچھ اور چیزوں سے مربوط کرتے ہوئے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر جستجو، شوق، جذبہ اور ان کی لگن باقی رہے، وہ اس سے سیکھیں۔ قرآن ایک ہی حقیقت کو بار بار مختلف زاویے سے بیان کرتا ہے، الفاظ میں اتنی اچھی منظر کشی کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بچے خود دیکھ رہے ہیں، سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن ایسی منظر کشی کرتا ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ ہم نے جن سے پڑھا ان میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہم کو ایک مرتبہ دلی میں 15 روزہ ورکشاپ میں شرکت کا موقع ملا۔ یہ امریکن انسٹیٹیوٹ نے باضابطہ اس کو منعقد کیا تھا۔ امریکہ سے 2 ٹرینر اور
2 ٹرینر دلی کے تھے، 2 علی گڑھ کے تھے، یہ سارے حضرات آ کر کے ہم کو ٹرین کر رہے تھے۔ اس میں ایک لیڈی ٹیچر تھیں، ان کا منظر کشی کا انداز ایسا تھا کہ واقعتاً ایسا لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کرا کر کے اور تصوراتی دنیا میں پہنچا کر کے، اور ایسا بالکل 5-7 منٹ کے اندر ہم کو ایسا مسحور کر لیتی جیسے لگتا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے علم ہے مسحور کرنے کا۔ تو وہ باقی اساتذہ تو ہم کو یاد نہیں رہے، لیکن وہ ٹیچر یاد رہ گئیں۔ کافی عمر دراز تھی وہ، غلط فہمی نہ ہو آپ لوگوں کو، لیکن بہرکیف وہ ٹیچر یاد رہ گئی۔ کیوں؟ ان کا انداز ایسا جو ہے جادوئی تھا۔ اگر آپ کا بھی انداز ایسا ہی جادوئی ہو تو طلباء اس کو بہت زمانے تک یاد رکھتے ہیں، بلکہ آخری عمر تک یاد رکھتے ہیں، اور آخری عمر میں اگر وہ مل جائیں کہیں پر یا ان کا تذکرہ آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہمارے استاذ تو ایسے تھے، انہوں نے ہم کو بنا دیا۔ بہرکیف لوگوں کی الجھنوں کو، شکوک اور شبہات کو دلائل سے رفع کرتا ہے قرآن پاک۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ طلباء کے دلائل کو سنیں، طلباء کے شکوک و شبہات کو سمجھے اور ان کو ختم کرنے کی فکر کرے، اور طلباء کے سوالات کو دیکھے۔ 6 چیزیں ہم نے مکمل کر لی۔ 7ویں چیز ہے سوالات۔ ایک کامیاب استاذ وہ ہے جو اپنے درس کو سوالات سے مزین کرے، بار بار پوچھتا رہے، سوالات کرتا رہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم نے جو ہم کو طریقہ کار بتلایا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں قرآن کیسے سوال کرتا ہے اور کیسے بتلاتا ہے کیسے کرنا ہے سوال۔ اپنی بات کو طلباء تک پہنچانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے درمیان میں سوالات اس طرح کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا؟ وہ آئے تھے نا بڑا غرور تکبر لے کر کے، اب رہا کہ ہم تو اللہ کے گھر کو گرا دیں گے، اور کیا حشر ہوا؟ اللہ نے دنیا کی کمزور ترین مخلوق سے، دنیا کے ظالم ترین اور قوی ترین بزام خویش قوی ترین شخص کو ایسی شکست تھی اور ایسی مار ماری کہ وہ بھاگتے راستہ نہیں مل رہا تھا اس کو۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا؟ یہ قرآن بیان کرتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن یہ بھی سوال کرتا ہے الم تر افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا آپ اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کے اوپر غور کرو کہ ہم نے کیسے پیدا کیا ہے اس کو۔ تو اونٹ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے اندر کچھ تو خاص ہے کہ قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو۔ یہ آپ کے اوپر ہے، ہوم ورک ہے آپ کا کہ آپ تحقیق کر کے آئیں کہ اونٹ کا تذکرہ کیوں ہوا، اور اونٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن نے اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا کہ وہ عجیب الخلقت مخلوق ہے۔ بہرکیف قرآن سوالات خالی کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن سوالات کے جوابات بھی سنتا ہے، اور بسا اوقات اگر جوابات اچھے ہوں تو نقل بھی کرتا ہے۔ قرآن نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور استاذ کو بھی چاہیے کہ وہ استاذ خالی سوال نہ کرے، بچوں کے سوال بھی سنیں، اور اچھا سوال ہو تو اس کو اپنے یہاں بطور حفاظت کے نوٹ بھی کر لے، اور بعد میں اس کو نقل بھی کرے دوسری جگہوں پر، کیونکہ قرآن کا طریقہ ہے یہ۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کیا اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام ہی عصایا، یہ تو میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا۔ اب یہ خالی ڈنڈا کہہ کر کے خاموش نہیں ہو گئے، جواب تو دے دیا لیکن تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں، اور تفصیل قرآن کو پسند آئی تو قرآن نے تذکرہ بھی کیا، اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، جانوروں کو ہکارتا بھی ہوں اس سے، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی کام کرتا ہوں اس سے میں۔ قرآن نے ان کو ہمت افزائی دیتے ہوئے کرتے ہوئے ان کی بات کو نقل کیا قرآن پاک کے اندر۔ استاد کو بھی چاہیے ایسا کرے۔ ایسے ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک
کوئی سوال ایسا کرتا ہے جس کا جواب بہت واضح ہوتا ہے تو وہ جواب بھی دے دیتا ہے، ساتھ میں خود جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر وہ آپ لوگوں سے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ سوال تو اتنا واضح ہے، اتنا واضح، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کہیں گے تو یہ کہیں گے نا مالک نے پیدا کیا. وہ کسی اور مذہب کے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا، اس نے پیدا کیا. انسان نے تو نہیں بنا لیا اور خود سے تو نہیں بن گیا. تو قرآن سوال کرنے کے بعد اگر جواب واضح ہو تو خود ہی جواب بھی دے دیتا ہے. ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ہم بچوں کے لیے کچھ سوالات ایسے لے کر کے آئیں کہ وہ سوالات واضح ہوں، اور ہم کو معلوم ہے کہ بچوں کو اس کا جواب معلوم ہے، تو ہم بچوں کو جواب بھی دے دیں. اور ایسا ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم زیادہ ایسا ہی کرتے ہیں. ایسا زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے کہ ہم سب کچھ بتلا دیں. بہرکیف تو معلم کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کی ان تعلیمات سے سبق لیتے ہوئے طلباء سے درمیان میں سوالات کرے، ان کے اشکالات کو، شکوک و شبہات کو، اعتراضات کو حل کرے، اور اگر وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کو بغور سنیں، اگر وہ جواب دیتے ہیں تو جواب کو بغور سنیں، اور اپنا جواب اگر وہ سوال کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی ہمت افزائی کریں اور بلائیں، کھڑا کریں کہ دیکھو اس بچے کو کچھ سوال کرنا ہے، یہ جواب بھی دے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. بچے بولنا سیکھتے ہیں، بچوں کے اندر اعتماد آتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے. نمبر 8، خلاصہ. ہم کیا کرتے ہیں جب سب کچھ بیان کر دیتے ہیں تو بیان کرنے کے بعد پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو بطور خلاصے کے آخر میں 2-3 لائن میں 2-3 منٹ کے اندر بیان کریں، تاکہ بچوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھایا. ایسے ہی جب ہم نیا سبق شروع کر رہے ہوں تو پچھلے سبق کو ریکال کرتے ہوئے بطور خلاصے کے چند الفاظ میں اس کو بیان کریں. کل ہم نے یہ پڑھا تھا. اگر دونوں اسباق کا آپس میں کنیکشن ہو، تعلق ہو، تب تو بہت ضروری ہے یہ کہ ہم پہلے پچھلے والے سبق کا خلاصہ پیش کریں اور اس کے بعد اگلے سبق میں جائیں. آج کل تو یہ ایک عام معمول ہے، اور یہ اس کے بغیر تو سیریل وغیرہ بھی نامکمل سمجھے جاتے ہیں. بڑے لوگوں کو سیریل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، 8-8 سال 10-10 سال چلتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اور وہ لگے ہوئے اس کے اندر. اور وہ پہلے 5 منٹ جو ہے وہ ان کا خلاصہ پیش ہوگا پچھلے والے کا، پھر جو ہے اگلے 10 منٹ اس کا جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوگا، اور بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ اب آئے گا تب آئے گا. اور 5-10 منٹ دکھایا اور کوئی کہانی نہیں، بے وقوف بنا کے چھوڑ دیا، اور ہم سمجھے کہ واہ واہ آج ایسا ہو گیا. لیکن یہ طریقہ کار قرآن کا طریقہ ہے. قرآن نے طریقہ بتلایا کہ جب کوئی بات کی جائے، بڑی بات ہو، لمبی چوڑی بات ہو، اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. قرآن نے بے شمار مقامات پر ایسا کیا ہے. میں ایک آیت لیتا ہوں، خالی ایک سورت لیتا ہوں. قرآن پاک میں چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، خلاصہ بیان کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور خلاصے کے ایک باضابطہ پوری صورت لے کر کے آ رہے ہیں. اور بھی بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں اللہ کی. ایسا نہیں کہ خالی خلاصہ ہی بیان کرنا تھا اللہ کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خلاصے کے ایک صورت پیش فرمائی ہے. تو ہم معلمین کو بھی چاہیے ہم بار بار خلاصہ پیش کرتے رہیں. 2 اور بچے ہوئے ہیں. نمبر 9، اسلوب اعادہ و تکرار. قرآن کا یہ بہت خاص انداز ہے، بہت خاص اسلوب ہے کہ وہ بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار اعادہ کرتا ہے. اور بڑا التزام کیا ہے قرآن نے اس اعادے اور تکرار کا. قرآن میں بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں پر تکرار ہے، لیکن جو تکرار آپ کو یاد ہیں وہ تکرار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آتا ہے، اور ہم سب کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد رہتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ایک چٹکلا یاد آیا، اگر آپ لوگ کہیں تو پیش کروں. ایک صاحب جو ہے وہ تراویح سنا رہے تھے. اچھا تھے وہ 20 پارے کے حافظ، لیکن
انہوں نے بتلا دیا کہ بھائی کل مکمل ہونا ہے قرآن پاک. تو لوگ بہت خوش تھے، مٹھائیاں بن گئی. ایک چودھری صاحب آئے، کہے حافظ صاحب قرآن پاک کیسے مکمل کر سکتے ہیں آپ نے اب تک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سنایا ہی نہیں. اب حافظ صاحب بڑے گھبرائے. اچھا حفاظ کرام جانتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے بڑی مشکل صورتوں میں سے ہے، کیونکہ بار بار اس کا تکرار ہوتا ہے تو اگلی آیت بھول جاتے ہیں کہ اگلی آیت کیا ہے. اب حافظ صاحب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، کروں کیا میں، بہت پریشان. اور بہت جو ہے انہوں نے دعائیں کی اللہ سے کہ کسی طرح سے میں نکل جاؤں، کوششیں کی کہ کوئی حافظ مل جائے اس ایک صورت کے لیے، خالی نہیں مل سکا. وقت آ گیا، اب کیا کریں. بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سنانا تھا. چنانچہ انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ایک آیت یہاں سے اور ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دوسری آیت وہاں سے پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور 10-15 آیتیں پڑھ کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سورہ مکمل کر دی انہوں نے. اور لوگوں نے جو ہے نماز کے بعد کہا بڑا مزہ آیا بھائی حافظ صاحب اب سورت مکمل ہوئی ہے، اب قرآن آپ مکمل کیجئے، اب کوئی شکایت نہیں آپ سے. تو بہرحال قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار ورد کیا ہے، اعادہ کیا ہے. ایسے ہی ایک صورت ہے سورۃ المرسلات، اس کے اندر بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا بار بار تکرار ہے. یہ تکرار جو ہوتا ہے ایسے ہی اور بھی صورتوں میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ یہ بار بار آتا ہے، سورہ قمر کے اندر ہے. تو یہ تکرار جو ہوتا ہے اصل میں یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ خوب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے بات. اور پھر قرآن پاک تکرار کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ انداز ہر مرتبہ نیا اختیار ہو. اس تکرار کے بعد جو بات کہی جائے وہ دوسری بات ہو، وہی بات نہ کہی جائے بار بار، یا اگر وہی بات کہی جائے تو اس کا انداز مختلف ہو تاکہ ہر مرتبہ نیا لطف آئے. استاذ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بات کو ذہن نشیں کرانے کے لیے اس کا تکرار کرے، اعادہ کرے، بار بار اس کو طلباء کو سمجھائے اور مختلف زاویے سے مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی فکر کرے تاکہ طلباء کو ذہن نشیں بھی ہو اور طلباء اس کو سن کر کے بوریت محسوس نہ کریں. اب ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن پاک جب سب کچھ کر لیتا ہے، اپنا لیسن اپنا سبق مکمل کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم غور کریں ہم کیا کرتے ہیں. ہم بالکل وہی کام کرتے ہیں جو قرآن ہم کو کرنے کے لیے کہتا ہے یا قرآن کا جو انداز ہے. ہم جب کام مکمل کرتے ہیں، سبق کی تکمیل کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو، بچوں کو کچھ کام دیتے ہیں. یہ ہوم ورک ہے، یہ کلاس ورک ہے، یہ اسائنمنٹ ہے، یہ کر کے لاؤ. قرآن بھی کام کو تفویض کرتا ہے، لیکن قرآن کے کام کو تفویض کرنے کا انداز کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. قرآن پاک اپنی بات کو وضاحت سے سمجھا دینے، دلائل سے مطمئن کر دینے اور زور بیان سے منوا لینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کچھ سوالات دے کر اپنے طور پر غور و فکر کر کے مطمئن ہونے کی دعوت دیتا ہے. نیز اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے، تجربے و مشاہدے کے لیے کام تفویض کرتا ہے، کام دیتا ہے. اور کام بھی بعض مرتبہ کیا کہہ کر دیتا ہے؟ جاننے والوں سے پوچھ کر لانے کے لیے کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین پہ نکلو، ٹہلو، گھومو، دیکھو، مشاہدہ کرو، تلاش کرو، اپنی ذات کو تلاش کرو، اللہ کو تلاش کرو، حکمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے چیزوں کو کیوں بنایا ہے. زمین کا مشاہدہ کرنا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس نیت سے دنیا کی سیر کرنا بھی عبادت ہے. قرآن کا حکم ہے نکلو، دنیا کی سیر کرو اور دیکھو. سیروا فی الارض، کہیں پر قرآن کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، سیر نہیں کرتے دنیا کی؟ ان کو کرنا چاہیے. افلم یسیروا فی الارض کہیں پر کہتا ہے. تو کیا اولم اور افلم میں بہت خاص فرق نہیں ہے، صرف عطف کا فرق ہے. وہ پچھلے جملوں سے جو اگلے جملے کو مربوط کرتے ہیں، ربط کرتے ہیں، اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. یہاں پر فا ہے، کہیں پر وا آتا ہے. بہرکیف تو کہیں پر کہا اولم یسیروا فی الارض، کہیں کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کہیں پر کہتا ہے سیروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں. یہ قرآن پاک کا انداز ہے. ایسے ہی قرآن
کہتا ہے سل، پوچھو، سوال کرو، فسأل، تم سوال کرو دوسروں سے، وسأل، فسألو، سب کے معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا، پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر کے آؤ نا۔ قرآن یہ کام تفویض کرتا ہے بار بار، تاکہ جب انسان سوال کر کے آئے گا تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اور بھی بہت ساری حکمتوں سے روشناس ہوگا، سوال کرنے سے اس کو سوال کا ادب معلوم ہوگا، طریقہ معلوم ہوگا، بولنے کا انداز اس کو آئے گا، اور پھر جب جواب لے گا تو اس کو وہ علم بھی مل جائے گا۔ تو بے شمار فوائد اس کے اندر ہوتے ہیں۔ سوال کر کے، کسی کے پاس جا کر مشاہدہ کر کے، زمین پر چل پھر کر دیکھ کر تجربہ کر کے جو جوابات اور جو علم حاصل ہوتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ معلم کو بھی چاہیے کہ جو کچھ بھی طلباء کو وہ بتلائے اس سے متعلق وہ کام بھی تفویض کرے، وہ بچوں کو کچھ کلاس ورک دے، ہوم ورک دے، کچھ اسائنمنٹ دے، تاکہ بچے کام کر کے لے کر کے آئیں اور ان کے اندر ایک عام مزاج پیدا ہو کام کرنے کا۔ یہ 10 طریقہ کار تھے جو قرآن پاک سے نکالے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سمیت ہم تمام کو ان 10 اصول پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔